کراچی سے آسیہ عمران بہن نے خوب لکھا ہے کہ اگر جمعے کا اصل تصور معاشرے میں رائج ہو جائے تو لوگ جمعے کا انتظار کیا کریں۔ کیسے؟ آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں تو اس دن کے حوالے سے مومنین کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تجارت چھوڑ کر اللہ کا ذکر کرو اور ہر نماز کے بعد پھیل کر فضل تلاش کرو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ کاروبار چھوڑیں گے تو چہل پہل بھی ختم ہوگی۔ اگر عبادت کی بات ہے تو لوگ معمول میں مسجد جاتے ہوئے سستی کرتے ہیں، لوگ آخر کس وجہ سے جمعے کا انتظار کریں گے؟ اس کا جواب آسیہ بہن کے بقول ایک اسکالر نے یہ دیا ہے کہ قرآن کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پس جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ نے تجارت چھوڑ کر ذکر کی طرف بلایا، یعنی نماز جمعہ کا باقاعدہ اہتمام کرنے کا کہا، اور پھر نماز کے بعد کی سرگرمی بتائی کہ نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، لوگوں کے احوال معلوم کرو، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرو، یہ دیکھو انہیں تمہاری کس طرح کی خدمت درکار ہے، وہ کس خوف یا غم کا شکار ہیں، حسب استطاعت ضرورتیں پوری کرو۔ یہی اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اور تنبیہ بھی کی کہ یہ سب اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرو۔ اس کام کے نتیجے میں اللہ آپ کو اپنے فضل سے نواز دے گا، بالکل ایسے جیسے بہت سے شاگردوں میں سے چند کو چن کر استاد انہیں خاص کام یا ذمہ داری ان کی صلاحیت دیکھ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ اللہ کے فضل کی تلاش میں آگے بڑھو گے تو اللہ آپ کو دیکھے گا آپ میں کتنی طاقت، ہمت اور استطاعت ہے، یوں وہ آپ کو اپنے فضل سے نواز دے گا۔ عام دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک شخص تنگی کی حالت میں کسی کی معاونت کے لیے آگے بڑھتا ہے، کچھ ہی عرصے میں وہ اپنے اس کام کے لیے معروف ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بن جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے یہ کام کریں تو اللہ انہیں دنیاوی ترقی اور سکون کے ساتھ اپنا خاص قرب بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کے بعد یہی کام کرتے تھے؟ آسیہ بہن کے بقول اسکالر نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یاد رکھیں، یہاں مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے، اور مومن وہ ہے جس نے اسلام میں ابھی داخلہ لیا ہے اور مسلم بننے کی طرف سفر شروع کیا ہے۔ مسلم ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ جو طالب علم کسی ادارے میں داخلہ لیتا ہے اسے ہدایات دی جاتی ہیں کہ یہ کرو وہ نہ کرو، اپنی صلاحیتیں منواؤ، بتدریج اسے آگے بڑھایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، تب کہیں جا کر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہی معاملہ مومن کا ہے، وہ مومن سے مسلم بننے کی طرف جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم تھے، اعلیٰ درجے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کوئی لمحہ ان کاموں سے خالی نہیں تھا۔ اسکالر نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں اب بھی باقاعدہ ایک گروپ ہے جو جمعہ کی نماز کے بعد ضرورت کا سامان لے کر نکلتا ہے اور لوگوں کی حاجات ان کے مقام پر جا کر پوری کرتا ہے۔ ایک مومنانہ معاشرے کی تشکیل میں جمعے کا کردار یہ ہے کہ کم از کم اس دن معاشرے کا ہر شخص اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلے۔ اس دن ڈاکٹر مفت کیمپ لگا سکتے ہیں، ضعیفوں اور بچوں کا مفت چیک اپ کر سکتے ہیں، دکاندار بغیر منافع سودا سلف دے سکتے ہیں، محلے دار مل کر محلے کی صفائی اور دیگر مسائل حل کر سکتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، بیماروں کی خبر گیری کر سکتے ہیں۔ انجینئرنگ سے وابستہ ادارے اور لوگ اس دن بغیر مادی فائدہ لیے معاشرے میں لوگوں کے حالات سے آگہی اور انہیں ان مسائل سے نکالنے کی صورت پیدا کر سکتے ہیں۔ طالب علم اور استاد اس دن کمزور طلبہ کو مفت ٹیوشن دے سکتے ہیں، مالدار غربا کی دعوت کر سکتے ہیں، اہل فکر و دانش لوگوں میں آگہی اور شعور دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ غور کریں کہ اگر اس روز نماز کے بعد اس طرح ہر فرد تعمیری کام میں بغیر کسی غرض کے لگ جائے گا تو واقعی لوگ ہفتہ بھر اس دن کا انتظار کریں گے، گویا یہ دن عید کی سی شان لیے ہوئے ہوگا۔ کتنے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے، کچھ فائدے کے حصول تو کچھ اللہ کے قرب کے لیے منتظر ہوں گے۔ اس دن معاشرہ نکھرا نکھرا ایک الگ ہی رنگ میں نظر آئے گا۔ خواتین کے لیے بھی اللہ کے فضل کی تلاش کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس دن وہ کسی کو فن سکھا سکتی ہیں،
بزرگوں کی خدمت، اعانت ان کے ہفتے بھر کے کام سمیٹ سکتی ہیں، محلے بھر کے بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں دین سمجھانے یا ان کی فکری اصلاح کا کام کر سکتی ہیں، بچوں کی انجمنیں تشکیل دے کر ان سے ان کی ذہنی آبیاری کر سکتی ہیں اور انہیں دوسروں کی اعانت کے لیے ترغیب دے سکتی ہیں، کھانا بنا کر محلے میں بانٹ سکتی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اگر ہم جمعے کے دن کو اس طرح سے منانا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ کیسا خوبصورت منظر پیش کرنے لگے۔ وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، انہیں کہیں سے بلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔